برادر اکبر جناب محترم چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان چیئرمین علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر سے ہے، وہ آئے مائک پر اظہار خیال فرمائے۔ کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، اگر کلام تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا، اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے زرہ نہیں تھی، لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا، اللہ پر اعتماد تھا۔ اور انہیں کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر سے کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیز بھی گلشن کیا ہو گیا ہے، خوشبو کا تاجر کہاں چل گیا ہے، خدائی امن کا سپاہی وطن کا، وہ پیارا مجاہد شہید ہو گیا ہے، وہ یاد آ رہا ہے، وہ یاد آ رہا ہے، وہ یاد آئے گا ہم کو جب تک رضا ہے، جب تک رضا ہے۔ نبی کی رسالت صحابہ کی خاطر اٹھائے مصائب ہے تاساں سے آخر، اٹھائے مصائب ہے تاساں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہدائے اہل حدیث کانفرنس ہر اعتبار سے کامیاب ہے، ہر اعتبار سے بے مثال ہے۔ الحمدللہ۔ گو آج حضرت شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالخالق قدوسی، حضرت مولانا محمد خان نجیب رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور یہ صدمہ یقیناً پوری زندگی کے لیے ایک روگ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس عظیم صدمے کے باوجود باعث اطمینان بات یہ ہے کہ کیا ہوا، حضرت شہید ہمارے پاس نہیں، لیکن ان کا نظریہ نصب العین تو ہمارے پاس ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے کہ کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، کسی سے اپنے دین کی آبیاری کا، اپنی توحید کی سربلندی کا، اپنے پیغمبر کی سنت کے پھیلاؤ کا، اصحاب پیغمبر کی حرمت اور ان کے تقدس کا، چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کا کام لے لے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس کے اندر انسان کا کوئی ذاتی کمال اور بس نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بھی انسانوں کی طرح کے انسان تھے، گوشت پوش کے وجود تھے، لیکن ان تمام کے تمام نکات کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج حضرت شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس جرت کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ، جس تنتنے کے ساتھ، جس ہمہمے کے ساتھ، جس زمزمے کے ساتھ، جس بہادری اور بلبلے کے ساتھ حضرت شہید نے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں ہمارے پاس ایک اثاثے کی حیثیت سے موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، گو حضرت شہید کے روحانی اور جسمانی پیٹوں میں نہ حضرت شہید کی تڑپ ہے، نہ حضرت شہید کی گرج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی کمزوری اور بے بساطی کے باوجود میں قلعہ لچھمن سنگھ کے شوق شہدائے اہل حدیث میں اس بات کا برملا طور پہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک حضرت شہید کا ایک بھی جسمانی اور ایک بھی روحانی فرزند زندہ ہے،
دفاع اہل حدیث کا مشن جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. علامہ ابتسام الہی ظہیر زندہ باد. گرامی قدر، مجھ سے بیشتر ایک دو باتیں بھائی سبدین نقوی نے کی ہیں. حضرت شہید کا مشن مالک کائنات کی توحید کی سربلندی کا مشن تھا، اور آپ اس کو بڑے برملا انداز میں کیا دیا کرتے تھے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے کہا ہے بیٹا کٹنا گوارا کر لینا، مرنا گوارا کر لینا، مگر غیر اللہ کے آستانے کے اوپر جھکنا گوارا نہیں کرنا. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم تجدید عزم کے لیے یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے اللہ اکبر کی چوکھٹ کی چوکیداری کرتے رہیں گے، اور اپنی جبین نیاز کو کٹوانا تو گوارا کر لیں گے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ حضرت شہید کا مشن چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کا مشن تھا. آپ نے اپنے قلم کو ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے چلا دیا. قادیانیت کے خلاف القادیانیہ کو تحریر کر دیا، بہائیت کے خلاف البہائیہ کو تحریر کر دیا، بابی فتنے کے خلاف البابیہ کو تحریر کر دیا. کائنات کے لوگوں کو سمجھا دیا جب تک ثناء اللہ مرسری، مولا میر ابراہیم سیالکوٹی اور محمد حسین بٹالوی کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے جھوٹی نبوتوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، اس دور پورا شوق میں ہر طرف سے ختم نبوت کے اوپر چوکیداری کرنے والے چوکیداروں کو چیلنج کا سامنا ہے. کبھی میاں صاحب کے دور کے اندر نیشنل فزکس سینٹر کا نام اور عبدالسلام قادیانی کے نام پر رکھنے کی بات کی جاتی ہے، تو کبھی خان صاحب کے دور کے اندر ملکی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کو تھمانے کی بات ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، ہم وقت کے حکمرانوں کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں کہ جب تک سانگلائی ظہیر کا ایک فرزند بھی زندہ ہے چوکھٹ ختم نبوت کا تحفظ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. زندہ ہے، 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 زندہ باد. حضرات گرامی قدر، چوکھٹ ختم نبوت کی پاسداری کے ساتھ ساتھ حرمت رسول اللہ کے اوپر ہونے والا ہر حملہ ثناء ظہیر کے بیٹے اپنے دل پہ محسوس کریں گے، اپنے قلب پہ محسوس کریں گے. حملہ کرنے والا ہاں کتنا بھی باثر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ہاتھوں کو پکڑیں گے، اس کو روکا جائے گا، اس کو ٹوکا جائے گا. جن عورتوں نے اپنے ماس کے اندر اپنے نام نہاد حقوق کی پاسداری کے لیے حضرت رسول اللہ کی حرمت پہ حملہ کیا، ہم ان کو یہ پیغام دے دینا چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، مگر رسول ہاشمی کی عظمت کے اوپر سمجھوتا کرنا گوارا نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائی، اگر آپ کو تھانے کا گراؤ کرنا پڑا گراؤ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان عورتوں کے خلاف پرچہ کٹنے کے لیے دھرنا دینا پڑا دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں؟ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دفاع صحابہ کے لیے حضرت علامہ شہید کے بیٹوں کا، آپ کے روحانی فرزندوں کا، حضرت یزدانی شہید کے شاہینوں کا یہ کارواں جاری و ساری رہے گا. جن لوگوں نے
سیدنا صدیق کی صداقت پہ حملہ کیا، جناب فاروق کی عدالت پہ حملہ کیا، جناب ذوالنورین کی صحابت پہ حملہ کیا، جناب معاویہ کے تدبر پہ حملہ کیا. ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں ابھی یہ شان نئی ظہیر کے فرزند زندہ ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ حرمت صحابہ کے پرچم کو لہراتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر کہ آپ صدیق کی صداقت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. فاروق کی عدالت کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. سیدنا امیر معاویہ کے تدبر کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں جہاں پر ہماری وفائیں رب قدیر کی توحید کے لیے ہیں، جہاں پر ہماری وفائیں پیغمبر سما کی حتم نبوت کے لیے ہیں، جہاں پہ حرمت رسول اللہ کے لیے ہیں، جہاں پر ناموس صحابہ کے لیے ہیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مادر وطن کے آئین کے بھی رکھوالے ہیں. اور جس طرح میرے بھائی عبدالباسط شیخو پوری نے کہا تھا، حضرت علامہ شہید نے آئین کی نسبت سے یہ بات ہر جگہ پر برملا طور پہ کہی تھی کہ اس ملک میں حق حکومت اگر کسی کو حاصل ہے تو رب قدیر کے بندوں کو حاصل ہے. حضرات گرامی قدر ملک کے اداروں کا کام ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، ملک میں لاقانونیت میں نظر رکھنا ہے، ملک کے دشمنوں کا کلا کما کرنا ہے، لیکن ملک کے پر حکومت کرنے کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو کملی والے کے غلاموں کو حاصل ہے. بے شک. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. حضرات گرامی قدر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے رکھوالے بھی احسان علی ظہیر کے بیٹے اور حبیب الرحمان کے شاہین ہیں، اور آئین کے رکھوالے بھی علامہ شہید کے فرزند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. حضرات گرامی قدر اور یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، آج اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم مسلم لیگ کی وجہ سے نہیں کرتے یا کسی دوسری سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ہم کو یہ سبق اگر حاصل ہوا بطل حریت حضرت سید داؤد غزنوی سے حاصل ہوا، ہمیں یہ سبق اگر حاصل ہوا امام النصر علامہ شہید سے حاصل ہوا، ہمیں یہ سبق اگر حاصل ہوا تو علماء اکابرین اہل حدیث سے حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کی چوکھٹ کا تحفظ بھی کرتے رہیں گے اور آئین کے پرچم کو بھی سر بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر اور آج جو باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں ان کو دوہرا کر مزید اپنی بات کو آگے بڑھا کر اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. اور شمع رسالت کے پروانوں کیا اسلام کی چوکھٹ کی چوکیداری کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، صحابہ کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے انشاءاللہ، اور آئین کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. ذرا ایک اور نکتے کی بات بھی سن لیجیے، بھائی کاشف رندھاوا بھی موجود ہیں، بھائی یونس آزاد بھی موجود ہیں، محتسم بھائی بھی موجود ہیں. ہر ایک کی آئین کے ساتھ اپنی اپنی نسبت ہے، آئین کے ساتھ اپنا اپنا تعلق ہے. مشرف کے دور کے اندر حمید نظامی ہال کے اندر 73 کے آئین کے تناظر کے اندر ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام کے اندر پیپل پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے، مسلم لیگ کے لوگ بھی موجود تھے، اور آپ کا یہ گناہگار بھائی اور بیٹا بھی موجود تھا. حضرات گرامی قدر پیپل پارٹی کے لوگوں نے کہا ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو ذوالفقار علی بھٹو کی زیر نگرانی بنایا گیا، اور مسلم لیگ کے لوگوں نے کہا ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو بنانے کے اندر مسلم لیگ کے زعماء بالخصوص چودھری ظہور الہی کا بھی کردار تھا. حضرات گرامی قدر جب میری باری آئی تو میں نے کہا کسی کو مسلم لیگ کی وجہ سے پیار ہے اور کسی کو پیپل پارٹی کی وجہ سے پیار ہے. مجھے اگر 73 کے آئین سے پیار ہے تو اس لیے پیار ہے کہ یہ آئین دیوار ہے مسلمان
यार लाइव चल रहा है और हज़रत ग्रामी कदर जब तक हम जिंदा हैं हुर्मत रसूलुल्लाह और खत्म नबूवत की चौकीदारी और चौकर के ताबूत की जमानत देने वाले आईन का भी ताबूत करते रहेंगे। इस मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से तौहीद के कलमे की सर बुलंदी के लिए पैगंबर जमात की रिसालतिल्लाहिल खालिदा के लिए आपकी खत्म नबूवत के लिए नामूस साफा के लिए और इस मुल्क में इल्हाद के रास्ते को रोकने के लिए जिससे इस मुल्क के अंदर एक तरीका एक कार के जरिए एक कॉन्स्पिरेसी के जरिए एक साजिश के जरिए इहलाक बाख्ता अवारा और बेहया औरतों के जरिए इस मुल्क के दरो दीवार के अंदर फैलाने की जस्तजू की जा रही है। और याद रखो इंतजामिया को शुहदाए अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से ये पैगाम देना चाहते हैं, बुज़दिल नहीं है, कटने वाले हैं, मरने वाले हैं, फांसियों के फंदों पे चढ़ने वाले हैं, सीने पे गोलियां खाने वाले हैं, बारूद और बमों के धमाकों में शहीद होने वाले हैं। अगले साल अगर बेहया मार्च को निकाला गया तो अल्लाह के फज़ल व करम से पूरे मुल्क में हुर्मत रसूलुल्लाह की रैलियों को निकाल अल्लाहु अकबर। हम तुम्हारे साथ हैं। इब्तिसाम 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 ग्रामी अगर मुझे ये बात बतलाइए, बेहया मार्च के मुकाबले में हुर्मत रसूलुल्लाह की रैलियां निकालने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? हुर्मत रसूलुल्लाह का दिफा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? या इन बेहयाओं को लगाम दो या अल्लामा शहीद के शहीदों में मैदान अमल का आने का मौका दो। हज़रात ग्रामी कदर ये बात बतला देना चाहते हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से एतमाद न जोरे बाजू के ऊपर है, एतमाद न अपनी आसाब की ताकत के ऊपर है, एतमाद किसके ऊपर है? हज़रत शहीद ने कहा था काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो किस चीज का कलमा मखलूक है, कलमा छुपा हुआ है। मोमिन है तो बेदेर भी लड़ता है। महजूब कलमा क्या है? अल्लाह के फजल के साथ लड़ता है। मोमिन है तो बेदेर भी लड़ता है सिपाही अल्लाह के फज़ल व करम से। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मस्साबिरीन। एहसान नहीं के बेटों का लश्कर अल्लाह के फज़ल व करम से मुल्क में इकामत दीन, निफाज़ इस्लाम और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से शाइरिल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करके छोड़ेगा। इंशाअल्लाह अमल में आने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गोएगा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाहिरु दावाना